بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ احزاب آیت نمبر 24 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ اللہ بدلہ دے سچ بولنے والوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کے سبب، ویعذب المنافقین اور سزا دے منافقوں کو، ان شاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم یا ان کی توبہ کو قبول کرے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ اور اللہ نے واپس کر دیا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، یعنی غصے میں بھری ہوئی حالت کے اندر، لم ینالوا خیرا وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے، وکفی اللہ المؤمنین القتال اور اللہ نے بچا لیا مومنوں کو لڑائی سے، وکان اللہ قویا عزیزا اور ہے اللہ بڑی قوت والا اور زبردست۔ وانزل الذین ظاہروہم اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی، ساتھ دیا تھا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ فریقا تقتلون کہ تم ان میں سے کچھ کو قتل کر رہے ہو، وتأسرون فریقا اور کچھ کو قیدی بنا رہے ہو، وأورثکم ارضہم اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمین کا وارث بنا دیا، ودیارہم ان کے گھروں کا، واموالہم ان کی دولت کا، وارضا لم تطئوها اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کے سبب۔ اس جملے کا، اس آیت کا ماقبل والی آیات کے ساتھ معنوی اعتبار سے اور ترکیب کے اعتبار سے ربط ہے، اس لیے کہ لام تعلیل کے لیے ہے اور جار ہے، ما بعد مجرور ہے، اس نے ماقبل متعلق ہونا ہے، جڑنا ہے کسی فعل کے ساتھ، تو اس کے دو مرجع بن سکتے ہیں جہاں پر یہ جڑ سکتی ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ ایک رأى المؤمنون الاحزاب، یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اور جو ایمان والوں کی کیفیات اور اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور منافقین کی کیفیات اور اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جا کے معنی جو ہے متعلق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آزمائش بھیجی ہے ایمان والوں پر اور منافقین پر، اور پھر ایمان والے وہ اپنی آزمائش پر قائم رہے، اس میں ثابت قدم رہے، اور منافقین جو ہے وہ اس سے بھاگ گئے، دور ہٹ گئے، تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو سچائی کا بدلہ دے اور منافقین کو، بھاگنے والوں کو اللہ سزا دے۔ دوسرا جو معنی یا جو فعل ہے جس کے ساتھ اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں وہ ہے وما بدلوا تبدیلا، کہ ما بدل المؤمنون تبدیلا وبدل المنافقون تبدیلا لیجزی اللہ، ایمان والوں نے اپنے وعدے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی، وعدے پر قائم رہے، اور منافقین نے اپنے وعدے کو تبدیل کیا، اپنے ارادوں کو تبدیل کیا، اور اپنے دعویٰ اور اظہار اسلام کو تبدیل کیا، تو اللہ ان کو بھی اس کا بدلہ دے۔ تو یہ یہاں پر ماقبل کے ساتھ اس کا ربط ہے، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کے سبب۔ یہاں پر یہ جو با ہے یہ سببیہ ہے، با للعوض نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کے اوپر جزا ملتی ہے یا انعام ملتا ہے، وہ اس کے عمل کے عوض نہیں ہوتا بلکہ عمل کے سبب ہوتا ہے۔ روایت آپ بارہا سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے، یعنی جنت کے اندر اعمال کے عوض داخل نہیں ہوگا، ان کے سبب داخل ہوگا، کہ اللہ کی رحمت کو لانے والے
متوجہ کرنے والے اعمال وہ جنت میں داخلے کا سبب ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ منافقوں کو عذاب دے، ان شاء اگر وہ چاہے۔ صاحب جلالین نے آگے اس کی وضاحت کی ہے بِأَن يُمِيتَهُمْ عَلَى نِفَاقِهِمْ، کہ جب اللہ کی مشیت ان کو عذاب دینے کی ہوئی تو اللہ ان کو نفاق پر ہی موت دے گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ انشاء کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے، کہ اگر اللہ نے ان کو عذاب دینا چاہا تو دنیا کے اندر ان کی موت نفاق پر ہوگی اور پھر وہ دائمی عذاب کے اندر رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ان کو عذاب ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ان کو اگر وہ نفاق میں مرتے ہیں لامحالہ طور پر عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون اور مفہوم کو اپنے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنین۔ تو یہ جو انشاء کا یعنی معنی اور مفہوم ہے دنیاوی اعتبار سے ہے کہ دنیا کے اندر اس کی موت وہ اگر نفاق پر ہوتی ہے تو اللہ اس کو عذاب دینا چاہتے ہیں، اگر نفاق پر نہیں ہوتی تو اللہ اس کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ او یتوب علیہم، یا پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے، فیہدیہم الایمان، ان کو ایمان کی رہنمائی دے دے، ایمان کی ہدایت دے دے، انشاء۔ یعنی صاحب جلالین نے یہاں پر کلمہ انشاء محذوف نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ماقبل بھی انشاء تھا، یہاں اس کو ماقبل موجود ہونے کی وجہ سے دلالت کرنے کی وجہ سے محذوف کیا گیا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِن شَاءَ، چاہے تو ان کو معاف کر دے، ان کی توبہ کو قبول کر لے، چاہے تو ان کو عذاب دے۔ ان اللہ کان غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، لیکن کس کو؟ لمن تاب، جو توبہ کرتا ہے، رحیما، اور رحم کرنے والا ہے بھی، اس کو یعنی معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ نے واپس کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کون لوگ ہیں یہاں پر، یعنی کون سے کافر مراد ہیں؟ تو اس کی وضاحت کی یہ الاحزاب، اللہ تعالیٰ نے جو لشکر آئے تھے ان کو واپس لٹا دیا، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، یعنی وہ اس حال میں واپس گئے کہ وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، با للملابسہ ہے، یعنی متلبسین بغیظہم، اپنے غصے سے بفرے ہوئے بھرے ہوئے اللہ نے ان کو واپس کیا۔ لم ینالوا خیرا، کسی قسم کی وہ خیر نہ پا سکے، بھلائی نہ پا سکے۔ خیرن نکرہ ہے اور اس سے قبل نفی ہے، یہ نکرہ تحت النفی ہے جو عمومیت کا اقتضاء کرتا ہے، عمومیت کا تقاضا کرتا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ کسی قسم کی خیر، کسی قسم کی بھلائی، نہ تھوڑی نہ زیادہ وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اور خیرن سے یہاں کیا مراد ہے؟ صاحب جلالین اس کی وضاحت کر رہے ہیں، مرادہم من الظفر بالمؤمنین، کہ جو ان کی چاہت تھی، ان کا مقصد اور ان کا عزم تھا کہ وہ ایمان والوں پر غلبہ حاصل کر لے، ان پر غالب آ جائیں، وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ نے بچا لیا ایمان والوں کو قتال سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا خود ہی بندوبست کر دیا۔ آپ اوپر جو جملہ ہم نے پڑھا ورد اللہ، اس کے اندر غور کریں تو اس کے اندر ان کے واپس جانے کا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت سے وہ لوگ واپس گئے ہیں، وگرنہ مسلمانوں کے پاس ایسی طاقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھی جو ان کافروں کے مقابلے میں ان کی حفاظت کر سکتی۔ اسی لیے نیچے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کافی ہو گیا ایمان والوں کو قتال کے معاملے میں، کہ قتال کی نوبت نہیں آنے دی، بچا لیا اللہ نے، اور اللہ نے ان لوگوں کو ان کے غصے کے ساتھ واپس کر دیا۔ کیسے بچایا؟ کن اسباب کے ذریعے بچایا؟ بالریح، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تیز ٹھنڈی ہوائیں چلائی گئی جس نے ان کے ساز و سامان کو ادھر ادھر پھینک دیا، ان کے جانوروں کی رسیاں توڑ دی، وہ بھاگ گئے، خیمے اکھڑ گئے، پتیلے الٹ گئے، آنکھوں میں اور چہروں پر ریت ہی ریت ہو گئی، اور ٹھنڈک تھی، خوب ٹھنڈی ہوائیں تھی، تو اس وجہ سے ان کو بھاگنا پڑا۔ والملائکہ، اور فرشتے آئے اور فرشتوں نے ان کے دلوں کے اندر روب ڈالا، اور اس روب کی وجہ سے وہ لوگ خوفزدہ ہو کے واپس چلے گئے، بھاگ گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے،
قوی ہے، علی ایجاد ما یرید، جو چاہتا ہے اپنی طاقت قوت سے اس کو کر دیتا ہے، وجود دے دیتا ہے، عزیزاً زبردست ہے، غالباً علی امرہ، ہر کام پر اپنے غالب ہے، کہیں پر مغلوب نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ ایک تو عارضی اور موقت جو ان کا واپس جانا تھا غزوہ خندق پہ، وہ واپس چلے گئے، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد کبھی بھی وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں آ سکے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا نغزوہم ولا یغزونا، کہ اب اس کے بعد ہم ان پہ حملہ کیا کریں گے، وہ کبھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد کبھی کوئی بھی لشکر مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ بنو قریظہ کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی۔ ظاہر یظاہر کا مطلب ہے اعان یعین اعانتاً، یساعد یساعد، قرآن میں اور بھی بہت سارے مقامات پر یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، جیسے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ظهيرا مددگار، تو ظاہروہم مدد کرنے والے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اب اہل کتاب ایک عمومی کلمہ ہے، اس میں تمام تر یہودی آتے ہیں، تمام تر نصرانی آتے ہیں، لیکن یہاں کون مراد ہیں اس کو آگے صاحب جلالین نے واضح کیا، ای قریظہ، بنو قریظہ مراد ہے، یعنی یہودیوں کا ایک قبیلہ، ایک گروہ، یہ اس سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا جنہوں نے مدد کی اہل کتاب میں سے کفار کی، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے، ای من حصونہم، ان کے قلعوں سے، جمع صیصیت، یعنی صیاصیہم یہ صیصیت کی جمع ہے، اور اس کا جو اصل معنی ہے وہ حظائر البقر ہے، یعنی گائے وغیرہ کے جو باڑے ہوتے ہیں وہ اس سے مراد ہوتے ہیں، چونکہ قلعے بھی محفوظ کرتے ہیں، اور وہ جو باڑے ہوتے ہیں وہ گائے بیل وغیرہ کو محفوظ کرتے ہیں، تو اس لیے قلعوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ ایسے ہی جو مرغے کی ٹانگ پر ایک کانٹا سا ہوتا ہے جس سے وہ حفاظت کرتا ہے یا دوسرے کو زخمی کرتا ہے، تو اس کو بھی صیصیۃ کہتے ہیں، کہ وہ روکنے کے لیے ہوتا ہے، حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ ما یتحصن به، ہر وہ چیز کہ صیصیہ کہتے ہیں جس سے انسان حفاظت اپنی کر سکے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب کو ڈال دیا، داخل کر دیا۔ الخوف، رعب سے مراد ہے الخوف، چونکہ یہ ایک بہت طاقتور چیز ہے کہ خوف کا دل کے اندر ہونا، رعب کا دل کے اندر ہونا، تو اس سے انسان کو درخت بھی انسان نظر آتے ہیں، کوئی عام آواز بھی انسان کو ہلاکت کی آواز سنائی دیتی ہے، ایک خوف سا اس کے اوپر چھایا ہوتا ہے، ہر چیز سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو مدد کی ہے اس میں ایک یہ تھا کہ ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں، دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب اس رعب کا نتیجہ کیا نکلا؟ فریقا تقتلون، ایک فریق ان میں ایسا ہے، گروہ ایسا جن کو تم قتل کر رہے ہو، منہم ان میں سے، وہم المقاتلہ، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتال میں شرکت کی ہے، جو قتال میں شرکت کر سکتے ہیں، یعنی بالغ افراد جو تھے۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے ہو، منہم ان میں سے، ای الزراری، جو ان کی اولاد وغیرہ تھی، بچے وغیرہ تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آپ تشریف لائے تو یہود سے اور دیگر وہاں کے قبائل سے معاہدہ کیا۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور ایک دوسرے کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اب جب یہ قبائل آ گئے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو بنو قریظہ کے جو یہودی تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہ ان کے لشکر میں شریک رہے۔ جب یہ جنگ کا معاملہ ختم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ زیریں اتار چکے تھے اور غسل فرما رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ بنو قریظہ جانا ہے اور وہاں جا کر ان پر حملہ کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، نہیں اتنی جلدی جانا ہے اور وہاں پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر وہاں چلے گئے۔ صحابہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، بڑی مشقت اور مشکلات کو جو ہے ان کا تحمل کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں حاضر ہوئے۔ وہاں پر وہ لوگ قلعوں میں داخل ہو گئے، 20 دن تک وہاں کا محاصرہ رہا۔ 20 دن بعد پھر انہوں نے مذاکرات کیا اور مذاکرات میں کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ زخمی تھے
اور مسجد نبوی کے اندر وہ موجود تھے، تو ان کو لایا گیا، وہ اس وقت دراز گوش پہ سوار ہو کے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس طرح آپ کو حکم بنایا گیا، تو انہوں نے عرض کیا او حکم فیہم نافذ، کیا میں جو فیصلہ کروں گا ان میں نافذ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو تم فیصلہ کرو گے وہ ان میں نافذ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا احکم بان تقتل مقاتلهم وتسبی ذریتهم وتغنیم اموالهم، کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کے جو بالغ افراد ہیں ان کو قتل کر دیں جو قتال کر سکتے ہیں، اور جو ان کی اولاد ہے اس کو آپ قیدی بنا لیں، اور جو ان کے اموال ہیں ان کو بطور غنیمت حاصل کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ تعالی من فوق 7 سماوات، ساتویں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ ان کے بارے میں کیا، تم نے وہی فیصلہ ان کے درمیان کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی اولادوں کو قیدی بنا لیا گیا، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے فریقا تقتلون، ایک گروہ کو تم نے قتل کیا ان میں سے، اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنایا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا، ارضہم، ان کی زمینوں کا، بنو قریظہ کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا۔ ارض یہ مطلق ہے، عام ہے، ہر قسم کی زمین اس میں داخل ہے، اور دیار یہ دارن کی جمع ہے، اور اس سے مراد مساکن ہیں، رہائش گاہیں ہیں۔ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال، اس میں سب کچھ داخل ہو جائے گا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا کہ ایسی زمین کا جس کو ابھی تک تم نے روندا نہیں ہے، جس تک ابھی تک تم پہنچے نہیں ہو، بعدو، ابھی تک، وہی خیبر، اور اس سے مراد خیبر کی زمین تھی، اخذت بعد قریظہ، قریظہ کی زمینیں جب لے لی گئی، ان کے اموال لے لیے گئے، تو اس کے بعد پھر 7ویں سال میں، ہجرت کے 7ویں سال میں خیبر جب فتح ہوا تو خیبر کی زمینیں بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ یہ چونکہ خندق کے بعد کا واقعہ ہے تو یہ 5ویں ہجری ہے، اور آگے جو خیبر کا موقع تھا جس کی زمین مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی، وہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ آخری آیت تھی جس کے اندر بنو قریظہ اور غزوہ خندق کا بیان تھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کو شروع کریں گے جو اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت، شغف اور عشق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔